CIA اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گورنمنٹ کو ایک ہی وقت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی۔ کانگو میں اگر کوئی اس وقت ورلڈ بینک کی عزت کو بحال کرنے کی پوزیشن میں تھا تو وہ سالار سکندر ہی تھا۔ پاور گیم ایک ون مین شو بن گیا تھا۔ افریقہ میں جو آگ پیٹرس ایباکا کی موت نے لگائی تھی وہ سالار سکندر کی زندگی ہی بجھا سکتی تھی۔ فیصلہ تاخیر سے ہوا تھا لیکن فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس آپریشن کے تباہ کن نتائج نہ صرف CIA میں بہت سے لوگوں کی کرسی لے جانے والے تھے بلکہ ورلڈ بینک میں بھی بہت سے سر کٹنے والے تھے۔ تاج کہیں اور رکھا جانے والا تھا۔ سالار سکندر اس سب سے بے خبر ہوٹل کے اس کمرے میں اب بھی نیوز چینلز دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنے باپ سے بات کر کے آیا تھا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ کانگو کے حالات کی وجہ سے فی الحال کانگو کی فلائٹس اور ویزا دونوں دستیاب نہیں تھے۔ سالار سکندر کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اس کا وہ غم گسار مائیگرین ایک بار پھر اس کا غم غلط کرنے آ گیا تھا۔ وہ ہوٹل واپس آیا تھا عجیب کیفیت میں۔ ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سالار سکندر کے حوالے سے چلنے والی خبروں، کانگو کے دل دہلا دینے والے مناظر کے ساتھ یوں دیکھتا رہا تھا جیسے وہ کوئی اور تھا۔ نہ اس سالار سکندر سے اس کا کوئی تعلق تھا، نہ کانگو سے۔ وہاں اماما اور اپنی اولاد چھوڑ آنے والا بھی کوئی اور تھا، انہیں بھول جانے والا بھی کوئی اور تھا۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ کیا سوال تھا؟ کیا یاد دلایا تھا؟ کیا یاد آیا تھا؟ پین، درد کا احساس۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اور درد کے بعد؟ اتنے سالوں بعد ایک بار پھر وہ سوال و جواب اس کے ذہن میں چلنے لگے تھے۔ آخر کتنے موقع آئے تھے اس کی زندگی میں اسے سمجھانے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، عدم وجود، خالی پن، اور وہ اسی عدم وجود کی کیفیت میں آ کھڑا ہوا تھا ایک بار پھر، زمین اور آسمان کے درمیان کسی ایسی جگہ مولک جہاں وہ نہ اوپر جا پا رہا تھا نہ نیچے آ پا رہا تھا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ اور اس عدم وجود، خالی پن کے بعد؟ اس کا اپنا سوال ایک بار پھر اس کا منہ چڑھانے آیا تھا۔ ہیل، جہنم۔ جہنم کوئی اور جگہ تھی کیا؟ اس نے جیسے بے اختیار کراہتے ہوئے سوچا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ ہاں، وہ اس کے بعد والی جگہ جانا چاہتا تھا۔ ان سب تکلیفوں، ان سب اذیتوں، ان سب آزمائشوں سے گزر کر، وہاں سے آگے اور آگے، آگے جہاں جنت تھی یا شاید اس لمحے لگی تھی۔ 2 دن کے بعد اس کا سیل فون جیسے نیند سے نہیں، موت سے جاگا تھا۔ وہ میوزک اور وہ روشنی، اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ میوزک اس نے اماما کی کالر ID کے ساتھ محفوظ کیا ہوا تھا۔ If tomorrow never comes، رونان کیٹنگ کے مشہور گانے کی کالر ٹیون۔ سیل فون پر اس کا مسکراتا چہرہ اور اس کا نام۔ سالار کو لگا تھا وہ واقعی جنت میں کہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی لیکن ہیلو نہیں کہہ سکا۔ وہ اماما نے کہا تھا بے قرار آواز میں۔ وہ بول ہی نہیں سکا۔ سانس لے رہا تھا تو بڑی بات تھی، اپنے قدموں پر کھڑا تھا تو کمال تھا۔ وہ دوسری طرف سے بے قراری سے اس کا نام پکار رہی تھی، بار بار۔ سالار کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ وہ آواز اسے ہرا کر رہی تھی، کسی بنجر، سوکھے، ٹنڈ منڈ پیڑ پر بارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونپلوں کی طرح۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔ وہ مرد تھا۔ بولنا مشکل تھا پر بولنا ضروری تھا۔ اماما،
اس نے اپنے حلق میں پھنسے ہوئے نام کو آزاد کیا تھا۔ دوسری طرف وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ عورت تھی، یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی تھی، کیونکہ اسے بہادری اور مردانگی کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے۔ وہ بے آواز روتا رہا تھا۔ وہ دوزخ سے گزر کر آئے تھے اور کسی نے دوسرے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ دوسرا کہاں تھا، کیوں رو رہا تھا۔ بے آواز روتے ہوئے سالار نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس کمرے کے درمیان میں امامہ کی ہچکیاں اور سسکیاں سنتے اپنے جوتے اتارے تھے۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل سجدے میں جا گرا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا اللہ کہاں تھا اور کیسے سنتا تھا؟ اس کی شہ رگ کے پاس، اس سے بھی قریب۔ کئی سال پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا میں امامہ کے نہ ہونے پر اسی طرح ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں جا گرا تھا۔ آج وہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں گرا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مشرق، مغرب، ہر چیز اس کی متاع ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ ہی سب سے طاقتور ہے۔ ہی از سو کیوٹ۔ جبرائیل نے حمین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد 3 لفظوں میں بڑے محتاط اور مفصل انداز میں اپنے خاندان میں اس نئے اضافے پر تبصرہ کیا تھا، جو فی الحال اسی قسم کے انکیوبیٹر میں تھا جس میں اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس کے برعکس عنایا بڑے اشتیاق سے والہانہ انداز میں اس چھوٹے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کی آمد کے بارے میں وہ مہینوں سے سن رہی تھی، اور جسے ایک پری پرستان سے ایک رات ان کے گھر چھوڑ کر جانے والی تھی۔ امامہ کی باتیں سن سن کر اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ اس پری کو دیکھنے میں دلچسپی ہو گئی تھی جو ان کے گھر روز یہ دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں۔ وہ امامہ سے بھائی سے زیادہ پری کے بارے میں اشتیاق سے کرید کرید کر پوچھتی تھی۔ جبرائیل البتہ پاس بیٹھا اپنی اسٹوری بکس کے صفحے الٹتے پلٹتے ان دونوں کی گفتگو سنتا رہتا تھا۔ اس نے کبھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ پری کے بارے میں، کیونکہ اسے پتہ تھا ممی جھوٹ بول رہی تھیں، کیونکہ نہ پریاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو پری نے لانا تھا۔ بھائی کو اسپتال سے آنا تھا، اور اسپتال خود جانا پڑے گا، اور وہ بھی کار سے، سڑک کے ذریعے، اس اسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے۔ لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف عنایا کے ساتھ تنہائی میں شیئر کی تھی، امامہ کے سامنے نہیں۔ کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں؟ عنایا نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی، لیکن تم چھوٹی ہو اس لیے وہ تم سے یہ کہتی ہیں۔ اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں بہن کو سمجھایا تھا، جس نے بھائی کی فراٹے دار زبان اور سوال سن سن کر بہت جلدی بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب اس وقت امریکن ایمبیسی کے اندر موجود ایک چھوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تھے۔ وہ طوفان جو ان کی زندگی اجاڑنے آیا تھا کچھ بھی تہس نہس کیے بغیر قریب سے گزر کر چلا گیا تھا۔ امامہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سالار سے بات چیت کے بعد اب پرسکون تھی۔ اس نے وقفے وقفے سے پاکستان میں سب سے بات کی تھی، سب کو اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی، اور سب سے حمین کی پیدائش پر مبارکباد بھی وصول کی تھی۔ بچے کی جنس کا پتہ چلنے کے بعد وہ کوئی مہینے پہلے ہی اس کا نام طے کر چکے تھے۔ حمین کی حالت بہتر تھی، وہ کمزور تھا لیکن صحت مند اور ایکٹیو تھا۔ اگر اس کی پیدائش قبل از وقت نہ ہوئی ہوتی اور امامہ کی سرجری نہ ہوئی ہوتی تو سالار فوری طور پر ان کو وہاں سے واشنگٹن بلوانے کی کوشش کرتا، لیکن فوری طور پر امامہ اور حمین ایئر ٹریول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سالار کانگو آنے والا تھا اور وہ اب اس کے انتظار میں امریکن ایمبیسی میں تھے، جہاں بہت سے اور بھی لوگ پناہ لیے ہوئے تھے جب تک انہیں کانگو سے نکالنے کے انتظامات نہ ہو جاتے یا حالات پر قابو نہ پا لیا جاتا۔ امامہ
اور اس کے بچوں کو ہائی پروفائل گیسٹ کا اسٹیٹس ملا ہوا تھا۔ امامہ کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ اس ہائی پروفائل اسٹیٹس سے پہلے اس کے شوہر پر امریکہ میں کیا گزری تھی تو وہ مر کر بھی امریکن ایمبیسی کی شکل نہ دیکھتی۔ سالار نے اسے ہر بات سے بے خبر رکھا تھا۔ فون پر ان کی بہت لمبی بات نہیں ہو سکی تھی۔ سالار نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسے خود فوری طور پر ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ اس نے امامہ سے کہا تھا کوئی سگنلز اور سیٹلائٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا رابطہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا۔ امامہ نے پیٹرس ایباکا کے حوالے سے بات کی تو اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ پریشان نہ ہو، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی رابطے میں ہے۔ امامہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اگر سالار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ ہو پانا تھا تو وہ مسئلہ تو وہ سمجھ سکتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود وہ سو نہیں سکی تھی۔ تکلیف میں سکون آور دوائیں لیے بغیر سو نہیں سکتی تھی اور اب وہ دوائیں لے کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ ہیڈی اب بھی وہیں اس کے پاس تھی اور وہ کمرے میں چلتے ہوئے ٹی وی پر کانگو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی، مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلز کو بدل بدل کر۔ جہاں پیٹرس ایباکا کے حوالے سے ذکر آ رہا تھا وہاں سالار سکندر کا ذکر بھی ہو رہا تھا۔ اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی بار بار چل رہی تھیں جن میں پیٹرس نے بار بار سالار کے بارے میں اچھے الفاظ میں بتایا اور اس کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کا ذکر بھی کیا تھا۔ سالار سے بات کرنے کے بعد امامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی وہ پریشانی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی تھی۔ سالار نے اسے ان سب معاملات سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے کانگو میں جنگلات میں پیٹرس ایباکا کے ساتھ بہت زیادہ سفر کرتا رہا تھا۔ وہ صرف یہ جانتی اور سمجھتی تھی کہ یہ آفیشیل کام تھا، لیکن ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتہ چلا تھا، وہ بھی پیٹرس ایباکا کے اس انٹرویو کے ذریعے۔ معاملات اتنے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واشنگٹن میں بیٹھا سالار اسے بتا رہا تھا۔ وہ مصیبت میں تھا، لیکن اسے کیوں بے خبر رکھ رہا تھا؟ امامہ کو اس کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ وہاں کنشاسا میں بیٹھ کر اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ممی، جبرائیل نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سوچوں سے چونکی۔ Who wants to kill پاپا؟ پاپا کو کون مارنا چاہتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر منجمد ہو گئی تھی۔ 4 سالہ وہ بچہ بے حد تشویش سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ امامہ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پر یہ سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا تھا، اور اپنے باپ کے حوالے سے ہونے والی ایسی کسی گفتگو کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، اپنے باپ کی طرح۔ امامہ اور سالار اس کے سامنے گفتگو میں بہت محتاط رہتے تھے۔ امامہ نے ٹی وی آف کر دیا۔ وہ اب اسے ٹالنا چاہتی تھی۔ No one wants to kill پاپا۔ کوئی آپ کے پاپا کو مارنا نہیں چاہتا۔ اس نے جبرائیل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ اللہ آپ کے پاپا کی حفاظت کر رہا ہے اور ہم سب کی، وہ اسے تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ اللہ نے پیٹرس ایباکا کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ امامہ لاجواب ہو گئی۔ بڑوں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں، بچوں کے نہیں۔ جبرائیل کے سوال اسے ہمیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا، بات پوچھتا تھا، جواب سنتا تھا، سوچتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا۔ مگر امامہ یہ نہیں سمجھ پاتی تھی اس کے جواب نے اسے قائل کیا تھا یا نہیں۔ وہ بچہ گہرا تھا، اس کا احساس اسے تھا، وہ بہت حساس تھا۔ وہ اس سے بھی لا علم نہیں تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جو وہ ان سے پوچھتا کبھی نہیں تھا۔
دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی کیسا لگتا ہے تمہیں؟ امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ ہی از کیوٹ، اس نے جواب دیا تھا حمین کے بغور جائزے کے بعد، لیکن اس جواب میں جذباتیت، خوشی اور حیرانگی مخفوت تھی۔ تمہارے جیسا لگتا ہے نا؟ امامہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تو نہیں لگتا۔ جبرائیل نے کچھ اور احتیاط سے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد ماں کو فوراً جواب دیا تھا۔ اسے شاید ماں کا یہ تبصرہ اور مماثلت اچھی نہیں لگی تھی۔ اچھا، تم سے کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ امامہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کی مونچھیں ہیں، میری تو نہیں ہے۔ امامہ بے اختیار ہنسی۔ وہ حمین کے چہرے اور بالائی لب پر آنے والے روئے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنایہ اب بھی امامہ کے بیڈ کے بالکل قریب پڑے انکیوبیٹر کی دیوار سے چپکی کھڑی تھی، یوں جیسے حمین چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جسے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ ٹکائے واو والے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یہ میری طرح لگتا ہے، اس نے بہت مدھم آواز میں اٹکتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ وہ عنایہ کی مدھم آواز پر ہنس پڑی تھی۔ وہ احتیاط کر رہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدار نہ ہو جائے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھا، سویا ہوا جن تھا جو بیدار ہونے کے لیے اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ سالار سکندر اور امامہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی اولاد دی تھی جو بالکل مشکل نہیں تھی۔ نہ ہی ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ سے تنگ کیا تھا۔ ان کے خاندان، دوستوں اور اس جبرائیل کے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثالی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جاتا تھا۔ کانگو کے فسادات میں پیدا ہونے والا وہ تیسرا بچہ ان کا وہ سکون اور چین چھین کر انہیں واقعی مثالی بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ CIA نے جس بچے کو 3 ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل از وقت دنیا میں لانے کی کوشش کی تھی، انہیں اگر محمد حمین سکندر کا تعارف ہو جاتا تو وہ اس پیدائش کو کم از کم 300 سال تک روکتے۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف گورنر کے ایک ہنگامی اجلاس نے متفقہ طور پر سالار سکندر کو افریقہ کے لیے ورلڈ بینک کا نیا نائب صدر، نیا چہرہ چنا تھا۔ یہ عہدہ ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار کسی غیر افریقی کو دیا گیا تھا اور دینے کی وجوہات ساری دنیا کے سامنے تھیں۔ سالار سکندر چینلز پر چلنے والی ان بریکنگ نیوز کے درمیان ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کے لیے تیاری کر رہا تھا، جو ورلڈ بینک کے صدر کی درخواست پر ہو رہی تھی۔ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کی بھیک مانگتے مانگتے کتا بن کر وہاں سے نکلا تھا، اور اب اسی صدر کی منت بھری درخواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر سمیت لیموزین میں بادشاہوں کی طرح سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں بلایا جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لیموزین میں بیٹھا تھا، نہ زندگی میں پہلی بار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لوازمات چکھ رہا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار اسے اس گھٹن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو اس کے سینے کو پنجرے میں قید پرندہ کر رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹر کے باہر پریس موجود تھا، اپنے مشین گنوں جیسے کیمروں اور مائکس کے ساتھ، بجلی کی طرح فلیش لائٹس کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی اس کے اس دن وہاں آنے کی؟ یہ سالار سکندر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ سرکس کا وہ جانور تھا جسے بینک اور CIA اب نچا کر تماشا لوٹنا چاہتے تھے، اور سرکس کا جانور اس لیموزین سے فلیش لائٹس اور سوالوں کے نعروں کے درمیان اترتے ہوئے اپنی اگلی حکمت عملی تربیت دے رہا تھا۔ اسے اگر ناچنا ہی تھا تو اپنی شرطوں پر، پتلی بننا تھا تو شرائط کسی کی انگلی کی نہیں۔ وہ لیموزین سے اتر کر اپنے کھلے کوٹ کے بٹن بند کرتا، فلیش لائٹس کے جھماکوں سے کچھ فاصلے پر ڈرائیو وے کے دونوں اطراف میں لگی ہوئی وارننگ ٹیپ کے پار کیمرہ مینوں اور جرنلسٹس کی بھیڑ کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔
جنہوں نے کار سے اترنے پر اس کا استقبال کیا تھا۔ کچھ نئے لوگوں کے علاوہ بورڈ روم میں وہ سب لوگ موجود تھے جن سے وہ کچھ دن پہلے بھی ملا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ جیسے اس کا باطن، ویسے ہی ان لوگوں کا ظاہر۔ اس کا استقبال بورڈ روم میں ایک ہیرو کے طور پر تالیاں بجا کر خیر مقدمی نعروں کے ساتھ کیا گیا تھا، یوں جیسے وہ کوئی ہیرو تھا جو جنگ جیت کر کسی بادشاہ کے دربار میں اپنی خدمات کے بدلے میں کوئی بڑا اعزاز لینے آیا تھا۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹیں اور نرمی تھی، آنکھوں میں ستائش اور ہونٹوں پر داد و تحسین۔ گرم جوشی سے مصافحہ اور معانقہ کرتے ہوئے سالار سکندر صرف یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کر کے کیا آیا تھا جس کے لیے ایسا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیضوی شکل کی میز پر پریزیڈنٹ کی سیٹ کے داہنی جانب پہلی نشست پر بیٹھایا گیا تھا، جن کی گردن کا سریا اور لہجوں کی رعونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی، نہ اچھائی، نہ کم ظرفی، نہ ایثار، نہ بے مہری، نہ احسان، نہ عزت، نہ ذلت۔ سالار سکندر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک انسان تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ پتھر پر لکیر تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ پانی کی پھوار تھا۔ اس کی آمد کے ٹھیک 5 منٹ بعد ورلڈ بینک کا صدر بورڈ روم میں آ گیا تھا۔ سالار سکندر بھی باقی سب کی طرح اس کے احترام اور استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ورلڈ بینک کو آپ پر فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی استقبالی کلمات کی ادائیگی کے بعد صدر کے منہ سے نکلنے والے پہلے جملے کو سن کر سالار سکندر کا دل قہقہے مار کر ہنسنے کو چاہا تھا۔ اسے سکندر عثمان یاد آئے تھے۔ اس کے بچپن میں اسکول میں اس کے ٹیچرز سے ملتے ہوئے وہ اپنی اس 5ویں خبیث اولاد کی عزت انہی الفاظ میں کرتے تھے، کیونکہ سائیکیٹرسٹ نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کے ملامتی جملے ان کے اس غیر معمولی ذہین بیٹے کے دماغ اور نفسیات پر برے اثرات چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنی اس 5ویں اولاد کے کارناموں پر جلنے کوڑنے کے باوجود آئی لو یو کہتے تھے، اور آئی ایم پراؤڈ آف یو، مجھے تم پر فخر ہے بھی۔ ورلڈ بینک کا صدر سالار سکندر کا باپ نہیں تھا مگر امریکہ تھا۔ وہ اس وقت اگر بینک کے صدر کو اپنے عہدے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو امریکہ کو افریقہ میں اپنے مفادات اور اس ساکھ کے جس اچھی ساکھ کا اسے وہم تھا۔ سالار سکندر انہیں اس وقت وہ مسیحا لگ رہا تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا، کم از کم افریقہ میں۔ پریزیڈنٹ کے جملے پر بورڈ روم کے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں، یوں جیسے وہ پریزیڈنٹ کی تعریف کی تائید کر رہے ہوں۔ سالار نے شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ پریزیڈنٹ کے سیٹ سنبھالنے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پریزیڈنٹ نے کانگو کی صورتحال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخمی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد پیٹرس ایباکا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا چند جملوں میں، اور پھر وہ سالار سکندر کی رپورٹ پر آ گیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گورنر نے پڑھ لی تھی۔ نہ صرف پڑھ لی تھی بلکہ اس رپورٹ کے تمام سفارشات کو مانتے ہوئے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے نئے سرے سے اس کا جائزہ لے گا۔ سالار سکندر نہ حیران ہوا تھا نہ متاثر۔ اسے اندازہ تھا ورلڈ بینک اس سے کم میں کانگو میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں وہ پروجیکٹ اب ان حالات میں ختم کرنا ہی تھا، اور اگر وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بورڈ آف گورنر نے وہ رپورٹ اب پڑھی تھی اور اس کو فوری طور پر متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا، تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی CIA کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا۔ یہ پنڈورا باکس ان کی وجہ سے کھلا تھا، اب اس کو انہیں ہی بند کرنا تھا۔
وہ جس جارحت کو بہترین حکمت عملی مان کر چلے تھے ناکام ہو گئی تھی، تو اب انہیں بیک فٹ پر جا کر دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی پڑ رہی تھی۔ سالار سکندر خاموشی سے پریزیڈنٹ کی گفتگو سنتا رہا۔ اس نے اپنی گفتگو کے اختتام پر سالار سکندر کو دی جانے والی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا تھا۔ بورڈ روم میں بجتی ہوئی تالیوں میں وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی بے وقت خدمات کے صلے میں ملنے والے اہم ترین عہدے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی پریزنٹیشن، جو اس نے کچھ دن پہلے اسی بورڈ روم میں پیش کرنے سے بھی کئی ماہ پہلے ورلڈ بینک کو بھیجی تھی اور جس پر اسے خاموشی سے رپورٹ واپس لینے یا عہدہ چھوڑ دینے کی دھمکی دی گئی تھی، اب بورڈ روم میں دوبارہ چلائی جا رہی تھی، اور بورڈ روم میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس رپورٹ میں پیش کیے جانے والے حقائق اور سلائیڈز کو دیکھ کر یوں حیران اور مضطرب نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار اس رپورٹ سے اور اس رپورٹ کے اندر پیش کیے جانے والے حقائق سے متعارف ہو رہا ہو۔ اگر وہ ایکٹرز تھے تو کسی تھرڈ کلاس تھیٹر کمپنی کے، اور اگر منافق تھے تو اعلیٰ معیار کے۔ سالار کو وہاں بیٹھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کے طاقتور ترین مالیاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں، بلکہ کسی گھٹیا تھیٹر میں چلنے والے مزاحیہ ڈرامے کے سامنے بیٹھا ہے، جس میں ہر ایکٹر اوور ایکٹنگ کر رہا تھا اور مشین میں ریکارڈ قہقہے اور تالیاں ہر جملے اور ایکسپریشنز پر بج بج کر اسے ماسٹر پیس ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں صدر اور بورڈ میں موجود تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفارشات کو مان لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے اس قدم کے اٹھانے سے ورلڈ بینک کو ایک بار پھر کانگو میں اپنی ساکھ بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ میٹنگ پر سالار سکندر کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس نے بہت مختصر بات کی تھی، ٹو دی پوائنٹ، فارمل، پروفیشنل، جذباتیت کے بغیر، اور اسی دو ٹوک انداز میں جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ ورلڈ بینک اور بورڈ آف گورنر نے مجھے نائب صدر کے لیے منتخب کیا، لیکن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ عہدہ نہیں سنبھال پاؤں گا۔ مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں لوگ موجود ہیں۔ صدر نے اس کے آخری جملوں پر بے چینی سے اپنی نشست پر پہلو بدلا۔ اسے توقع تھی، اور صرف اسے نہیں، انہیں توقع تھی کہ سالار سکندر کا جواب اس آفر پر کیا آئے گا، لیکن اس کے باوجود اسے بے چینی ہوئی تھی۔ اس وقت انہیں اپنی ساکھ بچانا تھی اور یہ کام اس وقت سالار ہی کر سکتا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے بعد 2-3 منٹ کے اندر ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سالار ورلڈ بینک کے صدر سے اکیلے میں ملا تھا۔ وہاں کا ماحول الگ تھا، جو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی کچھ اور تھیں۔ مجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چیزیں چاہیے، لیپ ٹاپ، ٹریول ڈاکومنٹس، میرے باقی ڈاکومنٹس۔ سالار سکندر نے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا تھا۔ اب اس کا کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا تھا، اور وہ باتیں منوانے ہی آیا تھا۔ آپ کے کمرے سے چوری ہو جانے والی چیزوں سے ورلڈ بینک کا کیا تعلق؟ صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوشش کی تھی۔ سالار نے بات کاٹ دی۔ اگر میری چیزیں نہیں مل سکتیں تو پھر مجھے کسی بھی ایشو پر بات کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھنا۔ صدر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، پھر اس نے نرم لہجہ رکھتے ہوئے اسے جیسے چمکارا۔ میں ہدایات جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکومنٹس کا متبادل۔ سالار نے اسی اکھڑ پن سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے اپنی چیزیں چاہیے، نہ نقصان کی تلافی چاہیے، نہ کوئی متبادل۔ مجھے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس چاہیے۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، لیکن ورلڈ بینک اور امریکہ کو کانگو میں آپ کی ضرورت ہے۔ ایک شرط اس نے منوانی تھی، ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی۔ میں کسی کی کٹھ پتلی بن کر کانگو میں وہاں کے انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتا، نہ کروں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ کانگو میں جا کر وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔
صدر نے کہا، میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ نائب صدر کے طور پر آپ کو لامحدود پاورز دیے جائیں گے اور فوری طور پر مطلع کر دیا جائے گا۔ آپ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں یا وہاں چلنے والے کسی بھی پروجیکٹ کو، آپ کو ہیڈ کوارٹر کی منظوری کی ضرورت نہیں، آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ یہ فیصلہ خود کر سکیں گے۔ چند لمحوں تک سالار بول نہیں سکا۔ یہ جال تھا تو پکا تھا، جھانسا تھا تو اچھا۔ وہ ماتھے پر بلوں کے ساتھ ہونٹ کاٹتا میز کے دوسری طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھتا رہا جس کی کرسی کسی بھی وقت جانے والی تھی، اور یہ اندازہ صرف صدر ہی کو نہیں، سب کو تھا، مگر وہ ایک باعزت راستہ چاہتا تھا، لاتیں کھا کر جانے کے بجائے باتوں کے ذریعے جانا چاہتا تھا۔ جتنے اختیارات آپ مجھے دے کر کانگو میں بھیجنا چاہتے ہیں، اتنے اختیارات آپ کسی کو بھی دے کر کانگو بھیج دیں، وہ صورتحال سنبھال لے گا۔ سالار نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، ایشو اختیارات کا نہیں ہے، نیت کا ہے۔ جو تم افریقہ میں کرنا چاہتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہے گا۔ سالار اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کچھ وقت لو، سوچو، پھر فیصلہ کرو۔ اسے قید کر کے آزاد کیا گیا تھا۔ اس نے واپسی پر بھی میڈیا سے بات نہیں کی۔ الجھن تھی کہ اور بڑھی تھی، گھٹن تھی کہ سوا ہوئی تھی۔ واپسی کا راستہ بھی اس لیموزین کے کانٹوں پر طے ہوا تھا۔